آپ باہر کی مخالفتوں کی فکر نہ کریں بلکہ ساری فکر خود اپنی کمزوریوں کو رفع کرنے کی. اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیے، اللہ کی محبت اور اس کا خوف دل میں جاگونی کیجیے، ریا اور فخر اور خود غرضی سے بچیے، جو کچھ کیجیے خلوص قلب کے ساتھ اللہ کے لیے کیجیے اور اسی کے اجر کی امید رکھیے. دنیا میں آپ کی محنتوں اور کوششوں کا کوئی پھل بھی آپ کو نہ ملے بلکہ الٹا نقصان بھی ہو، تب بھی بدی کو مٹانے اور نیکی کو قائم کرنے کے لیے جان، مال، وقت، قابلیت، بس کے بغض اور قدورتوں کو دل سے نکالیے اور محبت و خیر خواہی سے اپنی جماعت کے اندرونی رخنوں کو بھر کر ایک بنیان مرصوص بن گئے. جماعت میں جو خرابی بھی کہیں پیدا ہو اس میں دوسروں کا قصور ڈھونڈنے کے بجائے یہ سوچیے کہ آپ کا اپنا قصور کیا ہے. آپ میں سے ہر شخص جب اپنے اپنے قصوروں کا تدارک اور اپنے اپنے فرض کو ادا کرے گا تو سبھی کے قصوروں کا ایک ساتھ تدارک ہو جائے گا اور جماعت کے قدم اس سے زیادہ تیز چلیں گے جتنے اب ہماری کوتاہیوں کے باوجود چلیں. میرے عزیزو، تقریر ختم کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں کہ بار الہ کفر کے طویل غلبے کے بعد اس بر عظیم کے ایک چھوٹے سے حصے میں تو نے سراسر اپنے کرم سے دین اسلام کے ماننے والوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے. اب ایسا نہ ہو کہ یہاں اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہم اپنے دین و اخلاق اور اپنی آزادی دونوں ہی کو کھو گئے. خدا بندہ تو جانتا ہے کہ یہاں مصلح کون ہیں اور مفسد کون. تیرے علم میں جو مصلح ہوں ان کی حمایت اور حفاظت اور نصرت فرما تاکہ وہ اس مسلمان ملک کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا سکے، اور تیرے علم میں جو مفسد ہیں ان کو نیک ہدایت دے تاکہ وہ اپنی اور اپنی قوم کی دنیا اور عاقبت خراب کرنے سے پاک. آمین.